فتولا عنہم، پس ان سے منہ پھیرا، عنہم یعنی ان سے، وقال اور فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے، اس دن حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ تھا ہاں جی، جب وہ ان کی قوم پہ یعنی زلزلہ آیا تھا، انہوں نے اللہ کی بات نہ مانی، یعنی اونٹنی کی پونچیں جو تھی وہ کاٹ دی، ذبح کر دیا، تو پھر آپ نے فرمایا تیار ہو جاؤ پھر عذاب کے لیے، فرمایا 3 دن کے اندر، آپ نے فرمایا 3 دن کے اندر عذاب آ جائے گا۔ پہلے دن ان کا رنگ زرد ہو گیا، پھر سرخ اور پھر سیاہ ہو گیا، پھر اچانک 12 بجے کے قریب ان پر اتنا زوردار آواز آئی کہ ان کے دل پھٹ گئے اور زلزلہ آ گیا۔ تو پھر آپ جو ان کے ساتھ والے لوگ تھے وہ ان کو لے کر دور جنگل میں چلے گئے تھے، واپسی پر آپ نے فرمایا، وقال فرمایا، یا قوم، یا میری قوم، لقد ابلغت، میں نے تو تحقیق یعنی میں نے تو پیغام، ابلغتکم تمہیں پہنچا دیا، رسالتا پیغام، ربی اپنے رب کا، فرمایا قوم میں نے اپنا پیغام تمہیں پہنچایا تھا، ونصحت میں تو تمہارا خیر خواہ تھا، لکم تمہارا خیر خواہ تھا، ولکن لا ہائے لیکن تم تحبون الناصحین، تم خیر خواہ کو پسند نہیں کرتے تھے، تم کہتے تھے شاید یہ ہمارا دشمن ہے، فرمایا تم پسند نہیں کرنے والے۔ اس سے آگے جو قصہ چلنے لگا ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام ان کی قوم کا ہے۔ ولوطن، اور جب لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا، اذ قال لقومہ، جب کہا اس نے اپنی قوم کو، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم وہ برائی کرتے ہو جو کسی نے نہیں کی، اتأتون الفاحشۃ، کیا تم وہ بے حیائی کرتے ہو، ما سبقکم، جو تم سے پہلے، بہا یہاں، من احد من العالمین، جو تم سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کی، یعنی تم وہ بے حیائی کر رہے ہو۔ انکم لتأتون الرجال، بے شک تم مردوں کے پاس شہوت کے ساتھ آتے ہو، یعنی مردوں کے ساتھ برے کام کرتے ہو، من دون النساء، اور عورتوں کو چھوڑ دیتے ہو، بل انتم، بلکہ تم قوم مسرفون، اے قوم حد سے بڑھ چکی ہو، حد سے بڑھنے والے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب آپ کے چاچا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شام کی طرف ہجرت کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سرزمین فلسطین میں قیام فرمایا، اور حضرت لوط علیہ السلام اردن میں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل صدوم کی طرف مبعوث کیا، یہ قبیلہ تھا، آپ ان لوگوں کو دین حق کی دعوت دیتے تھے اور فعل بد سے روکتے تھے۔ قوم لوط کی سب سے بڑی خباثت لواطت یعنی لڑکوں سے بدفعلی کرنا تھا۔ اسی پر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ایسی بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جو سارے جہان میں تم سے پہلے کسی نے نہیں کی، اور تم عورتوں کو چھوڑ کر شہوت پوری کرنے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو، یقیناً تم حد سے گزر چکے ہو۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اغلام بازی یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ایجاد ہے، اسی لیے اسے لواطت کہتے ہیں، یہ جو فعل ہے اسے لواطت کہتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ لڑکوں سے بدفعلی حرام قطعی ہے اور اس کا منکر کافر ہے، اتنا حرام کام ہے یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بزرگان دین کے آثار میں لواطت کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، حدیث مبارکہ ہے، اور اس کے علاوہ جو صالحین لوگ ہیں انہوں نے اس کی مذمت فرمائی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم پر قوم لوط والے عمل کا سب سے زیادہ خوف ہے۔ استغفر اللہ۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار ارشاد فرمایا، لعن اللہ من عامل عمل قوم لوط، یہ 3 دفعہ کہا، اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو قوم لوط والا عمل کرے۔ قوم لوط والا عمل کیا تھا؟ وہ بچوں کے ساتھ، مردوں کے ساتھ اپنی شہوت پوری کر، گندے کام کر اور اپنی عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے یہ جوڑا بنایا ہوا ہے کہ مرد اپنا سکون حاصل کرنے کے لیے عورت کے پاس جائے، لیکن اس قوم نے الٹ کام کیا ہوا اور اس طرف ان کو شیطان لگانے والا تھا۔ وہ کل واقعہ سنائیں گے کہ کس طرح اس نے شیطان ورگلایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو قوم لوط والا عمل کرتے پاؤ تو کرنے والے اور کروانے والے دونوں کو قتل کر دو۔ یہ اتنا بڑا جملہ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت خزیمہ بن ثابت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ حق بات ارشاد فرمانے سے حیا نہیں فرماتا، تم عورتوں کو پخانہ کے مقام میں وطی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو یہی کہتا نا، بچ جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کسی پہ بغیر وجہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اللہ پاک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم فرمایا کہ عورتوں کو پخانہ کے مقام میں وطی نہ کرو۔ جو سمجھدار ہیں وہ تو تفسیر کرنے کی ضرورت نہیں، بچے بھی ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسے شخص پر نظر رحمت نہیں فرماتا جو اپنی عورت کے پیچھے کے مقام میں آئے، یعنی وطی کرے۔ یہ آج کل اللہ معاف فرمائے بہت ساری خبریں مشہور ہیں، اللہ معاف فرمائے، یہ بہت غلط کام ہے۔ حضرت ابو سعید سالو کی رحمۃ اللہ علیہ